بات شروع کہاں سے کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا یہ نادانی ہے یا خاندان کے ایک بزرگ کی دانائی جس نے ایک لڑکی کو ساری زندگی کی مشکل سے بچا لیا؟ یہ کہانی کچھ برسوں پرانی ہے مگر سچی کہانی ہے۔ افشا خاندان کی نہایت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ گھرانہ بھی دیندار اور بہت اچھی شہرت کا حامل تھا۔ افشا کی خوبصورتی پر پورا خاندان فدا تھا۔ ہر گھر کی یہ خواہش تھی کہ یہ حسین لڑکی رخصت ہو کر اس کے گھر آ جائے۔ افشا کو شاید اپنی خوبصورتی کا بڑا گھمنڈ تھا۔ پھر اس نے اس خوبصورتی کا اظہار بھی کئی مرتبہ متعدد لوگوں سے کیا تھا۔ مرضی کی شادی کر کے سب کچھ مل گیا مگر اولاد کی محبت نہ مل سکی۔ آج خاندان کی ایک شادی تھی جہاں افشا کا ایک دور کا کزن کینیڈا سے آیا ہوا تھا۔ دونوں نے پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ شارک بھی بہت ہی ہینڈسم اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دل دے چکے تھے مگر دونوں میں ہمت نہیں تھی کہ گھر والوں سے کہہ کر اس تعلق کو نکاح جیسے معتبر رشتے میں تبدیل کر دیتے۔ شادی کی تقریبات ختم ہو چکی تھی اور اب شارک واپس جانے والا تھا۔ اگر شارک شادی کا پیغام بھیجتا تو شاید کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا مگر دونوں نے انجانے خوف کی وجہ سے اپنے جذبات اپنے بڑوں سے شیئر نہیں کیے۔ شارک اور افشا پہلے موبائل پر بات کرنے لگے پھر باہر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شارک نے اپنی واپسی کی تاریخ کچھ بڑھا لی۔ افشا نے شارک سے کئی مرتبہ کہا کہ وہ اس کے بزرگوں سے بات کر کے جائیں۔ شارک کا کہنا تھا کہ اسے ابھی کینیڈا گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور تم بھی پڑھ رہی ہو، واپس جا کر خود کو مزید مضبوط کرتا ہوں اور پھر اگلے سال آ کر امی ابو کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ شارک افشا کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا بلکہ واقعی افشا کو چاہنے لگا تھا اور کینیڈا میں خود کو سیٹ کر کے افشا کو اپنانا چاہتا تھا۔ اصل میں افشا ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر میں شرعی پردہ تو نہیں تھا مگر خاندان مالی اعتبار سے افشا کے گھر والوں سے کچھ کمتر تھا۔ شارک کو یہی ڈر تھا کہ کہیں شادی کا پیغام بھیجے اور انکار ہو گیا تو یہ بات خراب ہو جائے گی۔ شارک کا خیال تھا کہ ایک سال میں وہ اتنا کما لے گا کہ یہاں اپنا نیا گھر خرید لے گا اور پھر ایک اچھی حیثیت میں افشا کو اپنی دلہن بنا لے گا۔ شارک کو گئے ہوئے ایک ماہ ہی ہوا تھا کہ افشا کے والدین سے ان کے ایک دور پار کے رشتہ داروں نے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ لڑکا قطر میں آئل فیکٹری میں تھا۔ بہت اچھی اپوزیشن تھی۔ لڑکا تھا بھی بہت خوبصورت جبکہ دولت کی بھی فراوانی تھی۔ گھر والوں نے افشا سے سرسری پوچھا۔ افشا شرم و حیا یا خوف کے مارے کوئی جواب نہ دے سکی اور اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا گیا۔ افشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے سارا معاملہ شیئر کر لیا۔ سعدیہ افشا کے بچپن کی دوست تھی مگر وہ شارک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے افشا کو سمجھایا کہ یہ 4 دن کے آنکھ مٹکے سے ہونے والی محبت جذباتی پن ہوتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تم گھر والوں کے کہنے کے مطابق شادی کر لو اور پتہ نہیں شارک کینیڈا میں کیا کرتا ہے۔ افشا نہایت پریشان تھی اور وہ پھر گھر والوں کی مرضی کے مطابق رخصت ہو کر قطر پہنچ گئی۔ دیندار لڑکا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا جبکہ دل کا بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے پہلی ہی رات اندازہ لگا لیا کہ افشا اس کے ساتھ نہیں ہے مگر کچھ نہ بولا۔ افشا کو قطر میں ہر آسائش دی گئی، دنیا کی ہر نعمت ملی مگر وہ خوش نہ ہو سکی۔ اس دوران شارک سے بذریعہ فیس بک دوبارہ رابطہ ہو گیا۔ شارک نے افشا پر دھوکہ دینے کا الزام لگایا، ساتھ ہی صاف کہہ دیا کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ اب افشا کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ افشا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ سعید نے افشا کو بیٹی کے ساتھ پاکستان بھیج دیا کہ وہ آرام کر سکے مگر یہاں پہنچ کر افشا نے شارک سے پھر رابطہ کر لیا۔ شارک بھی اب کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ وہ سیدھا پاکستان آیا اور افشا کے گھر پہنچ گیا۔ اس دن گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ شارک نے براہ راست افشا کے والدین سے کہہ دیا کہ افشا کو طلاق دلوائیں تاکہ وہ اس سے شادی کر لے۔ افشا نے بھی بات سچ سچ بتا دی۔ افشا کے بھائیوں نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا مگر دادا جانی درمیان میں آ گئے۔ دادا جانی بہت ہی سمجھدار اور دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے افشا سے ان تنہائی میں ساری بات پوچھی۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ گھر والوں کے خوف سے اس نے دل کی بات کسی سے نہ کی جبکہ وہ جانتی تھی کہ شارک کے بغیر وہ نہیں رہ سکے گی۔ ادھر شارک نے بھی سچ سچ بتا دیا کہ وہ افشا کے مالی اعتبار سے بہتر ہونے کی وجہ سے رشتہ بھیجنے کی ہمت نہ کر پایا اور زیادہ پیسے کما کر نیا گھر لینے کا ارادہ تھا تاکہ برابری کی سطح پر آ کر رشتہ مانگے۔ دادا جانی نے افشا کے شوہر سعید کو بلوا لیا۔ پورا گھر ایک جگہ جمع ہوا۔ آج فیصلے کا دن تھا۔ دادا جانی نے سب کے سامنے نہایت پرمغز گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ گھر کا سخت ماحول تھا۔ بچی ایک بات
اب اگر یہ شادی کے بعد خاموش رہتی تو بھی ٹھیک تھا کہ اللہ نے نکاح میں بڑی طاقت رکھی ہے، دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ ہی جاتی، مگر اب چونکہ افشا کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ افشا کو سعید طلاق دے اور پھر افشا کو جائے۔ دادا جانی کے فیصلے پر پورا گھر چلا اٹھا، مگر سب کو ادب لازم تھا۔ اس موقع پر سعید نے نہایت اہم کردار ادا کیا، اس نے افشا سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت لی، شارک بھی یہاں اپنی سچائی کا یقین دلاتا رہا۔ سعید پہلے دن سے جانتا تھا کہ افشا اس کے ساتھ ہے، مگر اس کا دل و دماغ اس کے ساتھ نہیں۔ افشا نے بھی روتے ہوئے سعید کے سامنے حقیقت بیان کر دی۔ سعید نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے افشا کو طلاق دے دی، تمام معاملہ کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر طے پایا۔ سعید کی بس ایک شرط تھی کہ اس کی بچی افشا کی اماں یعنی نانی کے پاس رہے گی اور سعید اس کا خرچہ ادا کرے گا۔ آخر عدت کی مدت گزرنے کے بعد افشا سادگی سے شارک کے ساتھ رخصت ہو کر کینیڈا چلی گئی۔ آج اس بچی کی 12 سال کی، سعید نے بھی شادی کر لی اور وہ بھی بہت خوش ہے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ پاکستان آتا ہے، اپنی بچی سے ملتا ہے۔ اس کی بچی بہت اعلیٰ اسکول میں پڑھتی ہے۔ سنا ہے کہ وہ بچی افشا سے نفرت کرتی ہے، جس کی وجہ سے افشا بہت روتی ہے، مگر خاندان کے بڑے افشا کو معاف کر چکے ہیں۔ دادا جانی کا فیصلہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ رشتے جذبات اور ضد سے نہیں، حکمت اور دانائی سے نبھائے جاتے ہیں۔ بیوی اور